अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आज मैं क्या करने लगी हूँ जी। मेरे पास दो पेड़े हैं, एक मैंने गोल किया हुआ है और एक इस तरीके से किया हुआ है। अब आपको पता लग रहा होगा कि मैं क्या करने लगी हूँ। बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया है। ये जो है गोल, इसकी मैं रोटी बनाऊँगी। ठीक है, आज आपको रोटी बनाना मैं बताती हूँ। और ये जो है इसका मैंने पराठा बनाना है। ठीक है, तो आज मैं दोनों चीज़ आपको साथ बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो ये देखें, ये आटे का पराठा जो है, इसका आटा मैंने इस तरीके से कर लिया और थोड़ा हाथ में भी करके देख लिया वेट इसका कि कितना है, कि ज़्यादा मोटा ना ही बन जाए और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का बन जाए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। ज़ाहिर है पराठा जो है वो घी के बगैर ना मुकम्मल है। रोटी तो आपने देख लिया, रोटी का पेड़ा बिल्कुल सादा सा होता है, उस तरह बना लिया है। अब इस तरीके से इसको आप थोड़ा सा ऑयल डाल लें, घी डाल लें, देसी घी डाल लें, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो डाल के आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा जो है फैला दें अच्छे तरीके से सारी जगहों पे, ताकि ये इसका घी ऑयल लग जाए। अब असल काम की चीज़ क्या करने लगी हूँ जी, बिल्कुल अब देखें, अब मैंने इसके ऊपर चुटकी भर जो है नमक डाल देना है जी। बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आप इसके ऊपर नमक डाल दें सारे के ऊपर ना। तो उसके बाद इसको अच्छे तरीके से जो है आप इसको नमक को भी अपने फिंगर के साथ जो है अच्छे तरीके से उसको लगा दें, ताकि वो उस पर चिपक जाए आटे पे और उसके तरीके से ना। तो सॉरी, मेरा गला ख़राब हुआ है। तो उसके बाद इस तरीके से आप इसको बेलने के ऊपर रख के भी इस तरह कर सकते हैं, और हाथों के ऊपर भी थोड़ा सा दबा के इसको थोड़ा सा यूँ लंबा करके, और फिर आप इसको गोल शेप दे देनी है इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के ना। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल और सादा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। घर में आप बहुत अच्छे तरीके से, आसान से तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल से तरीके से एक पराठा और रोटी बना सकते हैं। आपको बाहर के पराठों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक दफ़ा इसको करके इस्तेमाल करके देखें। ठीक है, तो अब ये मैं रोटी पहले बनाने लगी हूँ, क्योंकि तवा जो है अभी वो खुश्क है, तो उस पर रोटी जो है वो सही बनेगी। बाद में वो ऑयली हो जाएगा, घी वाला हो जाएगा, तो उस पर रोटी को घी लग सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पहले, जब अगर रोटी और पराठा दोनों एक साथ बनाने हैं, तो पहले हमेशा रोटी बना लिया करें, रोटी बना के रख लिया करें, उसके बाद आप फिर किया करें। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा उसको हाथों से ही बड़ा कर लिया पेड़े को, और उसके बाद बेलने के साथ ना मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना कीजिएगा और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी एक रोटी होनी चाहिए। आप देखिएगा रोटी का कमाल, देखिएगा कि मेरी रोटी बिल्कुल नरम मुलायम होगी और बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी। बूढ़े बुज़ुर्ग भी आसानी से खा सकते हैं, बच्चे भी इसको बड़ी आसानी से खाएंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और कमेंट भी कर दें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए, इस तरीके से मैं छोटी छोटी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ घर में आम इस्तेमाल के लिए ना। तो ये देखें, ये अब मेरा तवा जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं ये रोटी डालूँगी। देखें, ठंडे तवे पे आपने रोटी नहीं डालनी, आपने हमेशा गर्म तवे पे डालनी है। आपने देखा इसमें से हवा गर्म निकल रही थी। ठीक है, तो थोड़ी सी देर के लिए आप इसको इस तरीके से रोटी को तवे पे रहने दें, और अगर कहीं से आपको लगता है कि थोड़ा सा मोटा हो रहा है, तो आप किनारों को थोड़ा सा दबा दें, ताकि वो बैलेंस्ड हो जाए ना। तो पहले आप आँच तवे की थोड़ी तेज़ कर लें, ताकि तवा सही तरीके से गर्म हो जाए। उसके बाद आप थोड़ी सी आँच हल्की कर दें, ज़्यादा तेज़ आँच मत कीजिएगा, इससे आपकी रोटी जल सकती है। तो जैसे देखें, रोटी की पोजीशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस हो रहा है कि भी पकने लगी है, तो इसको थोड़ा सा आप पलट सकते हैं। पलट के आप देख लें, तो ये देखें बिल्कुल सही मैंने टाइम पर इसको पलटा है, ताकि वो ज़्यादा जले भी ना और कच्ची भी ना हो जाए। तो दूसरी साइड पे देखें, मेरी चाय भी बन रही है ना। तो ये देखें, आप रोटी को इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं, बार बार इसकी तब्दील करके कि कहीं जल तो नहीं रही। ठीक है, अगर आपको आंच बहुत हल्की लगती है तो थोड़ी सी तेज़ कर लें। ठीक है, तो ये देखें, मैंने नॉर्मल सी आंच रखी हुई है, और मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर में ना पलट के देख रही हूँ कि आया मेरी रोटी जल ना जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग रोटी ऊपर डाल देते हैं तवे पे, दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, जिससे हमारी रोटी जल जाती है। तो प्लीज़ रोटी के लिए बहुत ख्याल रखा करें। अब ये देखें जी, ये इस तरह हो गया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मेरा असल काम, ये देखें जी, ये मेरे पास एक सांचा सा है जो हम हर घर में होता है, और हम इसे शामी कबाब बनाते हैं। इससे अब मैं रोटी को इस तरीके से दबाऊंगी। अब इसके लिए आपको रोटी का रुमाल इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
کبھی یہ ہوتا ہے کہ رومال نہیں ہوتا، میلا ہوتا ہے، مل نہیں رہا ہوتا، جیسے ہمارے ہاتھ بھی جل جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ طریقہ، یہ دیکھیں جی زبردست، کتنی زبردست قسم کی. یہ دیکھیں میری روٹی بن رہی ہے. اب میں نے اس کو پلٹ کے دوسری سائڈ سے بھی آپ دیکھیے گا کہ کتنی زبردست قسم کی ہے. دیکھیں کہیں سے جلی ہوئی نہیں ہوگی، پوری روٹی میری پکی ہوئی ہوگی. اور کتنی سی، بس اتنا سا ٹائم لگتا ہے اس کو ذرا سا اس طریقے سے دبا کے. یہ دیکھیں جی کتنی زبردست قسم کی ہے. واو زبردست، واو زبردست. مجھے تو خود مزہ آ رہا ہے پکاتے ہوئے بھی اور اس طریقے سے دیکھتے ہوئے بھی. بٹ یہ ہے کہ میں پراٹھا کھاؤں گی، ٹھیک ہے. روٹی بھی میں بنا رہی ہوں، روٹی میں کسی اور کو دے دوں گی، اور میں نے پراٹھا کھانا ہے. تو اب پہلے روٹی نا، تو اس طریقے سے یہ دیکھیں بس تھوڑی سی دیر آپ کو اس کو ہر طریقے سے، ہر جگہ سے، پورے سائڈوں سے اس کو دبا دیں. اس طریقے سے آپ کی ساری روٹی کہیں سے بھی آپ کی کچی نہیں رہے گی. ساری روٹی آپ کی مکمل سیک بھی جائے گی، پک بھی جائے گی. آپ کو اس کو گیس کے اوپر توا ہٹا کے ڈائریکٹ گیس پہ پکانا بھی نہیں ہے، رومال سے بھی نہیں دبانا. تو یہ بہت ہی نرم روٹی بن جاتی ہے نا. آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس روٹی کو. آپ مجھے دعائیں دیں گی کہ اتنی نرم میں نے آپ کو روٹی بنانے کا طریقہ سکھایا ہے. تو آپ صرف اور صرف اس کے دبانے کی وجہ سے یہ روٹی اتنی نرم اور اچھی سی بن گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس روٹی کو میں ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. جی اب کیا ہے، اب جی میرا دوسرا کام، جی بالکل اب میں پراٹھا بنانے لگی ہوں اپنے لیے. یہ دیکھیں جی میں ہاتھوں سے پہلے اس کو تھوڑا سا دبا کے تھوڑا سا پتلا کر لوں گی، اور اس کے بعد پھر میں اس کو بیلنے سے بیل لوں گی، تاکہ وہ ایک اس کی پوزیشن جو ہے وہ ساری صحیح ہو جائے. ویسے تو میں جو ہے وہ ایک ہی سائڈ سے اس طریقے سے استعمال کرتی ہوں، میں نے اس کو کبھی پلٹتی نہیں ہوں. لیکن آپ چاہیں تو پراٹھے کی سائڈ جو ہے وہ پلٹ بھی سکتے ہیں، تاکہ دوسری سائڈ سے بھی آپ کو ایزیلی ہو. اس لیے میں آپ کو دکھانے کی خاطر صرف اس کو پلٹ رہی ہوں. یہ دیکھیں کہ دوسری سائڈ سے بھی آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ادروائز میں جو ہے وہ صرف اور صرف ایک سائڈ سے ہی کر لیتی ہوں، تو میرا بہت اچھا پراٹھا بن جاتا ہے نا. تو اس طریقے سے تھوڑا سا آپ اس کو بیل لیں، تاکہ وہ آپ کی ساری سائڈوں سے اور ادھر ادھر سے کہیں سے بھی کوئی موٹا نہ رہ جائے. اور یہ آپ یہ دیکھیں گا آپ کا پراٹھا کتنا زبردست قسم کا بنتا ہے. آپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ یقین کریں میں ڈیلی یہ روزہ یہ پراٹھا بنا کے کھاتی ہوں، اور اتنے مزے کا کرسپی ہوتا ہے یہ پراٹھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خالی یہ پراٹھا کھا جاؤں. آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں اس طرح نمک ڈال کے اور اس طریقے سے کر کے، آپ کا دل کہے گا کہ آپ خالی بس پراٹھا ہی کھا لیں، اس کے ساتھ آپ کچھ نہ کھائیں. تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں. مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، پلیز پلیز پلیز، تاکہ میں آپ کے لیے بہت اچھی ریسیپیز چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے لا سکوں. تو یہ دیکھیں میں نے توے کو اب میں نے تھوڑا سا آئلی کر لیا تھا. پہلے روٹی کے وقت تو نہیں کیا تھا، اب میں نے اس کو تھوڑا سا گھی لگا دیا تاکہ وہ صحیح ہو جائے. اس کے بعد اس طریقے سے یہ دیکھیں جی توا، یہ اب میری پراٹھا جو ہے وہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ اب وہ تیار ہونے کی صورت میں ہے. اب یہ دیکھیں جی، کیونکہ میں نے آنچ اس کی ہلکی کی ہوئی تھی، یہ دیکھیں تو وہ اچھے طریقے سے میرا پراٹھا جو ہے وہ سیک رہا ہے. اب اس کے اوپر میں گھی ڈالوں گی. تو بعض لوگ ہوتے ہیں بہت کنجوسی کرتے ہیں، بہت کم گھی ڈالتے ہیں. دیکھیں کم گھی ڈالیں گے تو وہ چیز بھی آپ کی اس طریقے سے نہیں بنے گی نا. تو تھوڑا سا گھی ڈالیں، جب آپ پراٹھا کھا ہی رہے ہیں تو صحیح طریقے سے کھائیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو جی دوبارہ سے اس کو پلٹ لیں، اور اچھے طریقے سے اس طرح گھما دیں دونوں سائڈوں کو، اوپر سے بھی اور نیچے والی سائڈ کو بھی. پہلی دفعہ میں آپ اس طریقے سے سارا گھما لیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے گھی اس کو لگ جائے. اس کے بعد یہ آپ اس کو فولڈ کر لیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے فولڈ کر کے آپ پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھیں جی، فولڈ کر کے آپ اس کو آہستہ آہستہ گھماتے رہیں. اس طرح آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا کہ آپ کا پراٹھا کی کیا پوزیشن ہے. یہ دیکھ کتنا زبردست لک آ رہی ہے یار، کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ پراٹھا. یہ دیکھیں جی، واو واو، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. تو یہ دیکھیں آپ دوسری سائڈ سے بھی اس طریقے سے آپ کر لیں تاکہ آپ کا پراٹھا جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو جائے نا. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ وہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آنچ ہلکی رکھی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بناتے آپ. پراٹھا جو ہے اس کو نارمل سی آنچ پہ آپ نے بنانا ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کرسپی بنتا ہے آپ کا، بہت شاندار بنتا ہے، بہت مزہ آتا ہے کھا کے نا. تو آپ یہ نمک ڈال کے جب آپ کھا کے دیکھیں گی تو آپ بس مجھے یاد کریں گی. یہ دیکھیں جی کتنا زبردست لک آ رہی ہے اس کی، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پراٹھا. تو ایسے پراٹھے تو روز کھانے کو دل کرے گا نا. یہ دیکھیں یہاں سے بھی تھوڑا سا، اگر کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کچا ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر وہاں سے پھر سے کر لیں تاکہ آپ کی وہ بھی ختم ہو جائے. یہ دیکھیں جی پورا یہاں سے کیسے سیک گیا ہے، کتنا مزے کا لگ رہا ہے. یہ دیکھیں باہر کے پراٹھے بھی ایسے آپ کو ملیں گے کوئی،
بالکل بھی نہیں ملیں گے. آپ گھر میں بنایا کریں اور اس طریقے سے بنایا کریں. یہاں سے کچے رہ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ اس طریقے سے کر لیں. تو میں تو اسی طریقے سے کرتی ہوں, میں نہیں باہر سے پراٹھے کرتی. اسی پراٹھے کو آپ رول پراٹھا بھی بنا سکتے ہیں. آپ کسی بھی صورت میں اس پراٹھے کو یوز کر سکتے ہیں, چائے کے ساتھ, اچار کے ساتھ, سالن کے ساتھ, دہی کے ساتھ, دودھ کے ساتھ, آپ جس کے ساتھ مرضی استعمال کر لیں. آپ اتنا مزے کا لگے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ بار بار ہم تو سارا دن کھاتے ہی پراٹھے رہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں اب ایک سائڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو اب دوسری سائڈ سے بھی میں کر رہی ہوں. اب دیکھیں کہیں سے بھی وہ جلنے والا آثار نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, یہ آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ دھواں اور اس طرح پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں آنچ بھی میں نے ہلکی کر دی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں میرے توے کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی گھی ہے پڑا, جس سے میں اس کو سیک رہی ہوں نا. سوری, بس ذرا تھوڑا گلا ابھی تک صحیح نہیں ہوا میرا. تو یہ دیکھیں, تو یہ میں نے ساری سائڈوں سے اس کو اچھے طریقے سے اس کو یہ دیکھیں سیک رہی ہوں, تاکہ یہ کہیں سے کچا نہ رہے, کہیں سے یہ کھاتے ہوئے مجھے فیل نہ ہو کہ یہ کچا ہے یا کچھ اس طریقے سے. تو اس طریقے سے پراٹھے میں نہ صرف اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, بلکہ اپنے مہمانوں کے لیے بھی بناتی ہوں. آپ یقین کریں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. بس وہ کئی مہمان تو صرف آتے ہی میرے گھر میں اس لیے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا ہے. تو میں اتنے مزے کا پراٹھا بناتی ہوں, چاہے وہ آلو والے ہوں, چاہے وہ قیمے والے ہوں, چاہے وہ سبزی والے ہوں, مٹروں والے ہوں, کسی بھی چیز والے پراٹھے میں بناؤں تو بہت شوق سے سارے لوگ کھاتے ہیں نا. کسی دن آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بنا کے میں آپ کو دکھاؤں گی. لیکن میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ کو چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کروں, تاکہ میں آپ لوگوں کا پیار بھی دیکھوں کہ آپ لوگ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. آیا آپ میری اس کاوشوں کو پسند کرتے ہیں, نہیں کرتے. یہ جو میں محنت آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں, بناتی ہوں ویڈیوز, تو آپ لوگوں کو پسند بھی آتی ہیں یا نہیں آتی. دیکھیں نا, اب مجھے اب کیا پتہ کہ آپ کو میری اچھی لگ رہی ہے نہیں آ رہی لگ رہی. جب تک آپ کمنٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ لائک نہیں کریں گے, آپ ویو نہیں کریں گے میری ویڈیوز کو, بار بار جا کے میرے چینل کو جا کے چیک نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے. تو اس لیے پلیز کرتے رہیں. یہ دیکھیں جی, میری اتنی دیر میں میرا پراٹھا بھی تیار ہو گیا, جتنی دیر میں میں نے آپ سے باتیں کر لی ہیں. ٹھیک ہے, تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ پلیز 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 کر دیں, میری حوصلہ افزائی ہوگی. تھینک یو. اب یہ دیکھیں جی, بہت ہی گرم پراٹھا ہے اور مزے کا. اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جی, میری پوری پلیٹ پہ آ گیا ہے جی. میرا بس چلے تو میں اس سے بھی بڑا پراٹھا بنا کے کھاؤں نا. بالکل یہ کھاتی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کچھ کھایا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے میں ابھی بھی بھوکھی ہی ہوں. یہ دیکھیں جی, اوپر سے نیچے سے یہ ہر جگہ سے یہ دیکھیں کہیں سے بھی جلا ہوا پراٹھا نظر نہیں آ رہا. بالکل صاف ستھرا براؤن براؤن سا, لائٹ اینڈ ڈارک براؤن کمبینیشن دیکھیں اس کا. اور یہ دیکھیں کرسپی سی, آواز تو آپ کو شاید اس کی نہ سنائی دے. تو یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی, دیکھنے میں اتنا کرسپی لگ رہا ہے. یہ دیکھیں, اوہ یہ دیکھیں میرا ہاتھ جل رہا ہے, بہت ہی گرم ہے. یہ دیکھیں بالکل سافٹ سا اور اس طریقے سے مطلب کرسپی سا, اور بالکل اس میں موٹا پن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, اتنا مزے کا ہے. سو پلیز آپ بھی ضرور بنا کے کھائیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں. پلیز لائک کر دیں میرے اس ویڈیو کو, اور میرے چینل پہ جا کے میں اس کو سبسکرائب بھی کر لیں, اور میری دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھیں پلیز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.